الحمد لله العزيز الغفار، الصلاة والسلام على سيد الأبرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن خطیب پاکستان للکار شہین حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب دا خطاب ہوئے گا، اور میرے تو قبل جماعت دے عظیم ترجمان جناب مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب بڑا شاندار جاندار بیان فرما چکے نے. جڑے دوست باہر بیٹھے نے نا ذرا نیڑے نیڑے آ جاؤ، 15 تو 20 منٹ اپنی گفتگو ہے ذرا توجہ نال سن لو. جڑے برآمدے چ بیٹھے نے باہر بیٹھے نے نا اندر کافی جگہ خالی. آ جاؤ اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر دے. آ جاؤ نیڑے آ جاؤ، اٹھ جاؤ یار اٹھ جاؤ، آ جاؤ نیڑے نیڑے آ جاؤ. لمبی چوڑی تقریر نہ تو مینوں آندی ہے تو نہ میں کردا، مختصر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن آپ احباب ذرا قریب قریب آ جائیں. اچھا ہل ل کے نا تو پھر اتھے ہی بہ گئے نے. آ جاؤ اگے آ جاؤ، کوئی گل نہیں، اگے ویکھو جگہ خالی جے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے. محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب کی ساری گفتگو وہ ایمان کے اوپر تھی. قیامت کے دن انسان کی نجات کا انحصار وہ 2 چیزوں پر ہے، ایک انسان کا عمل ہے اور ایک اس کا ایمان ہے. ایمان پر آپ نے گفتگو سن لی، میں چند گزارشات عمل کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کی زندگی کا مقصد وہ نیکی ہے، وہ خیر اور بلائی کے کام ہے، وہ اچھائی کے کام ہے. اللہ اپنے بندے کو نیک دیکھنا چاہتا ہے، اچھا دیکھنا چاہتا ہے، نیکیاں کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے اس کی کامیابی ایمان اور نیکی کے ساتھ جوڑ دی ہے. جو انسان بھی ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کو نیکی کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور اپنا معمول بنا لیتا ہے کہ اس نے نیکی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی قدردانی فرماتے ہوئے ایمان کو اور نیکی کو قبول فرما کے اس بندے کو کامیاب فرما دیتا ہے. نیکی کس چیز کا نام ہے؟ ہر وہ کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں کہ اس میں اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. اللہ نے اس کا حکم دیا، یا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کا حکم دیا، اس کو کرنا نیکی ہے، اور جس کام سے روک دیا اس سے رک جانا بھی نیکی ہے. یہ اسلام کو مطلوب ہے. سارا مہینہ رمضان کا ہم نے صرف یہی پریکٹس کی، یہی کوشش کی کہ ہم نیکی کرنے والے بن جائیں. اور جو نیکی کرنے والا ہے اس کو قرآن محسن کہتا ہے، یہ نیکی کرنے والا ہے. اور جو بھی نیکی کرنے والا ہے اللہ رب العالمین اس کو اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کئی طرح سے اس آدمی کے لیے بشارتیں رکھی اور بیان کی جو انسان نیکی کے ساتھ جڑ جاتا ہے. مومن یہ نہیں ہوتا کہ نیکی کرے بھی تو خواہش نہیں ہے نیکی کرنے کی، دل نہیں کر رہا نیکی کرنے کو، نہ چاہتے ہوئے نیکی کر رہا ہے، بادل نخواستہ نیکی کر رہا ہے. یہ مومن نہیں ہے. مومن کون ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک
وساعتک سیئتک فانت مومن، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، تیرا دل راضی ہو جائے، تیرا نفس مطمئن ہو جائے کہ اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق دے دی، نیکی کی ہمت دے دی، نیکی کی طاقت دے دی، تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے پریشان کر دے، وہ بری لگے، تیرے گناہ سے تجھے نفرت ہو جائے، فَأَنْتَ مُؤْمِن، تجھے مبارک ہو، اس وقت تم مومن بن چکے ہو۔ یہ نیکی کرنے والا محسن ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا، اور اس میں وہ ایک پوائنٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ میرے بھائی آ چکے ہیں، اور بھائیوں نے دیکھا یہ وہ بھائی ہمارے سامنے ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ بولا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنوں کا، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور آئیے ذرا محسن کا قرآن میں تعارف دیکھیے، محسن کسے کہتے ہیں اور محسن کا فائدہ کیا ہے، محسن بننا کسے کہتے ہیں، اور نیکی کرنے والے کو اللہ نے اجر کیا دیا ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ، تقوی اختیار کرنے والے لوگ اللہ کے بنائے ہوئے باغات میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے باغات بھی بنائے ہیں اور ان کے لیے جاری چشمے بنا دیے ہیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، یہ جنت میں اللہ کی نعمتوں کو لینے والے ہوں گے، اس لیے انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ اس سے پہلے دنیا میں نیکی کرنے والے تھے۔ یہ نیکی کرنے والے کون ہیں؟ یہ محسن کسے کہا جاتا ہے؟ یہ محسنین کون ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں میں اپنے رب کو راضی کیا کرتے تھے، رات کا قیام کیا کرتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ سحری کے وقت میں اٹھ کے اپنے رب سے معافیاں مانگنے والے تھے۔ یہ محسن کون ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے والے ہیں، جو اپنے رب سے ڈر جانے والے ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، فرمایا جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں اور ساتھ نیکی کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَأَحْسِنُوا، تم نیکی کیا کرو، نیکی کو اپنا معمول بنا لو، نیکی کو اپنی عادت بنا لو، چلتے ہوئے نیکی کرنی ہے، بیٹھتے ہوئے نیکی کرنی ہے، جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے آپ نے پھر بھی نیکی کرنی ہے، آپ نے صبح بھی نیکی کرنی ہے، شام کو بھی نیکی کرنی ہے، اپنے دن کے صبح میں بھی نیکی کرنی ہے، اختتام پہ بھی نیکی کرنی ہے، رات کے وقت بھی نیکیاں ہیں، دن کے وقت بھی نیکیاں ہیں۔ مومن کی پہچان نیکی ہے، مومن کی پہچان محسن ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو محسن بن جاتا ہے، جو نیکی کرنے والا بن جاتا ہے۔ فرمایا وَأَحْسِنُوا، نیکی کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، کوئی شک نہیں کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو بڑا ہی پسند کرتا ہے، اللہ محبت ان لوگوں سے کرتا ہے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا جو محسن بننے والے ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، جو اچھائیاں کرنے والے ہیں، جو بھلائیوں میں زندگی گزارنے والے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں، اچھے تعلقات رکھنے والے ہیں، یا اپنے رب کے ساتھ بھی نیکی کرنے والے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی نیکی کرنے والے، یہ جانوروں کے ساتھ بھی نیکی کرنے والے، حیوانوں کے ساتھ بھی نیکی کرنے والے، چھوٹی نیکیاں کمانے والے، بڑی نیکیاں بنانے والے، ہر وقت نیکی میں رہنے والے۔ ان رحمت اللہ
قریب من المحسنین. فرمایا اللہ رب العالمین کی رحمت ان بندوں کے ساتھ ہے جو محسن بن جاتے ہیں. کون بن جاتے ہیں؟ محسن، نیکی کرنے والے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اپنی پہچان بنا لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. تمہارا تعارف کیا ہو، تمہارا سٹیٹس کیا ہو. آج کے نوجوان جانتے ہیں کسی نے اپنا واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگایا، کسی نے اپنی تصویر لگائی، کسی نے اپنی پک بنائی. یہ جناب میں فلاں چودھری کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ ایم پی اے کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ ایم این اے کے ساتھ کھڑا ہوں، یہاں قاری اسماعیل عتیق صاحب آئیں گے. کتنے نوجوان کھڑے ہوں گے جناب قاری صاحب آپ کے ساتھ میں نے تصویر بنانی ہے، میں نے سٹیٹس لگانا ہے. کسی نے فیس بک پہ اپنی سٹوری اپڈیٹ کر دی ہے، کسی نے واٹس ایپ پہ اپنا سٹیٹس لگا دیا میں فلاں کے ساتھ مل رہا، میں فلاں کے ساتھ کھڑا ہوں، فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا، اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. یہ آپ کا سٹیٹس ہے، یہ آپ کا تعارف ہے، یہ آپ کی پہچان ہے. حضرات آج میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے ہمارے رب کے ہاں ہماری پہچان کیا ہے، ہمارے اللہ کے ہاں ہمارا تعارف کیا ہے. ہم اپنے اللہ کے ہاں بطور محسن ہماری پہچان بنی ہے یا نہیں بنی؟ 30 روزے رکھ کے، 30 راتیں تراویح پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے، نیکیاں کر کے، عبادات کر کے، تہجدیں پڑھ کے، رات کا قیام کر کے، صدقہ خیرات کر کے، افطاریاں کروا کے، سحریاں کروا کے اگر ہم محسن بن چکے ہیں تو ہمیں مبارک ہو. ہم نے رمضان کا مقصد پورا کر دیا. یہ رمضان ہمیں محسن بنانے کے لیے آیا تھا، یہ ہماری پہچان بنانا چاہتا تھا کہ پہچان کیا ہے. یاد رکھیے اگر آپ نیکی کریں گے آپ کا تعارف اللہ کے ہاں بطور محسن ہوگا. آپ نیکی کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ کے ہاں تعارف کی بڑی قدر و قیمت ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالصدقی، لوگوں سچائی کو لازم اختیار کرو. ان الرجل لیصدق، آدمی سچ بولتا ہے. ویتحرى الصدق، ہر موقع پہ سچ بولتا ہے. دوستوں میں بھی سچ بولنا، رشتہ داروں میں بھی سچ بولنا، عدالت میں بھی سچ بولنا، مسجد میں بھی سچ بولنا، دکان پہ بھی سچ بولنا، بازار میں بھی سچ بولنا، ہر جگہ پہ سچ بولتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا، رب کے ہاں اس کا تعارف یہ بن جاتا ہے یہ بندہ سب سے بڑھ کر سچا ہے. اللہ اپنے ہاں اپنے رجسٹر میں اس کو لکھ دیتا ہے یہ میرے ہاں صدیق بن چکا ہے، بہت بڑا سچا بن چکا ہے. اور فرمایا دوسرا آدمی کون ہے؟ ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچ جاؤ. یہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور یہ برائی انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، صبح بھی جھوٹ بولا، شام کو بھی جھوٹ بولا، دوستوں کے ساتھ بھی جھوٹ ہے، فیملی اور خاندان میں بھی جھوٹ ہے، گھر میں بھی جھوٹ ہے، باہر بھی جھوٹ بولتا ہے، ہر جگہ پہ جھوٹ بولتا ہے. حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں جھوٹا، کذاب، دجال، مکار لکھ دیا جاتا ہے. یہ پہچان بن جاتی ہے. آج میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ہمارے رب کے ہاں ہماری پہچان کیا ہے، ہماری علامت کیا ہے. ہم نے اپنے رب کے ہاں محسن بننا ہے. ہماری پہچان یہ ہو ہم نیکی کرنے والے ہیں. جو آدمی اپنی پہچان بنا لیتا ہے میں نے نیکی کرنی ہے، نیکی کی تلاش میں رہتا ہے، نیکی کی جستجو میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی سمجھتا نہیں ہے، وہ ہر نیکی کو تلاش کرتا ہے. اور بندہ جب نیکی کو تلاش کرتا ہے، نیکی کی جستجو رکھتا ہے، اس کی طلب رکھتا ہے، اس کی تڑپ رکھتا ہے. دنیا کی سب سے سچی زبان نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے راستے میں گلی میں ایک کانٹے والی ٹہنی دیکھ لی اور اس کو اٹھا کے اس لیے سائیڈ پہ رکھ دیا یؤذی المسلمین، کہیں اس ٹہنی کے ساتھ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. شکر اللہ لہ سعیہ، اللہ نے اس کی اس پہچان کی قدردانی کی کہ یہ بندہ محسن بن چکا ہے، نیکی کرنے والا بن چکا ہے. اس نے یہ سوچ کے نیکی نہیں چھوڑی کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، معمولی نیکی ہے، عام سی بات ہے، بلکہ اس لیے نیکی کر لی کہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا. اس نے ٹہنی اٹھا کے سائیڈ پہ رکھی. شکر اللہ لہ سعیہ، اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول فرمایا. فغفر اللہ لہ، کائنات کے رب نے اس کی زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دیا. نیکی کو پہچان بنا لیجئے.
ہماری پہچان یہ ہو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے والے، تعلق داروں کے ساتھ نیکی کرنے والے، پہچان والوں کے ساتھ نیکی کرنے والے، نہ پہچان والوں کے ساتھ بھی نیکی کرنے والے، بازار میں بھی نیکی کرنے والے، مسجد میں بھی نیکی کرنے والے، ہر جگہ پہ نیکی کرنے والے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں ہمارا سٹیٹس بن جائے۔ ہم نے واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگایا، یہ 24 گھنٹے کے لیے سٹیٹس ہے، ہم نے سٹوری لگا لی، یہ چند گھنٹوں کے لیے سٹوری ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ پہچان ختم ہو جاتی ہے، کسی نے دیکھی تو کسی نے نہیں دیکھی، ہاں سٹیٹس یہ ہے۔ ہمارے رب کے ہاں ہمارا سٹیٹس، ہماری پہچان، ہمارا تعارف یہ ہو، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں، کائنات کا رب کہتا ہے میری رحمت بھی ان کے ساتھ ہے، میں عرش کا رب خود بھی ان کے ساتھ، جو نیکی کرنے والے۔ اور نیکی کبھی بھی حالات کی محتاج نہیں ہوتی، معاشرہ جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے میں نکلتے ہیں، جنگلات میں نکلے، صحراؤں میں نکلے، کوئی جان پہچان نہیں، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ تپی ہوئی ہے، زمین تبش دے رہی ہے، سورج آسمان سے زمین پہ آگ برسا رہا ہے، دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھ گیا، سامنے دیکھا ایک بکریوں کا چرواہا اپنی بکریوں کو لیے ہوئے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے نکلا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا راعی ہلم الی السفرہ، آجو بھائی چرواہے تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ کیا تلاش کرتا ہے؟ نیکی تلاش کرتا ہے۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ جو نیکی کی جستجو میں رہتا ہے، نیکی کی تلاش میں رہتا ہے اور نیکی کا کوئی موقع ضائع کرتا نہیں ہے، یہ محسن ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کو اللہ نے خلیل کیوں بنایا؟ رب نے کسی اور کو خلیل نہیں بنایا، اللہ نے بڑے بڑے منصب عطا کر دیے لیکن خلیل کا منصب کسی کو نہیں دیا، آپ کو خلیل کا منصب ملا ہے تو کیوں ملا ہے؟ 3 جواب دیے، ان میں سے ایک جواب یہ تھا میں نے رات کا کھانا کبھی بھی اکیلے نہیں کھایا، اگر میرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں، اگر مجھے کوئی مہمان نہ ملے میں بازار میں نکلتا ہوں، کسی بندے کو پکڑ کے لا کے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے ہمیشہ خود بھی جب بھی رات کا کھانا کھایا ہے تو اللہ کے کسی بندے کو ساتھ بٹھا کے کھلایا ہے۔ جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے وہ نیکی کی تلاش میں رہتا ہے، یہ محسن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہلم یا رائی، آجو بھئی آجو تم بھی کھانا کھا لو۔ فقال انی صائم، وہ کہنے لگا میں تو روزے دار ہوں۔ کہا اچھا، دھوپ اتنی ہے، سورج آسمان سے اس قدر برس رہا ہے تبش کے ساتھ کہ زمین پہ ٹھہرنا مشکل ہو چکا ہے اور تم نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہتے اس کا امتحان لیتے ہیں۔ کہا اچھا ایسے کرو، تمہارے پاس بکریاں ہیں، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم ذبح کرتے ہیں، خود بھی کھائیں گے، شام کو تم بھی افطاری کر لینا۔ کہا یہ بکریاں میری نہیں بلکہ یہ میرے مالک کی ہیں، میں اس کی اجازت کے بغیر ایک بکری تمہیں نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا امتحان لیا۔ کہا اچھا ایسے کرو، تمہارے پاس اتنا بڑا ریوڑ ہے، ایک بکری اگر کم ہو بھی جائے گی تو تمہارے مالک کو کیا پتہ لگے گا، اگر پتہ چل بھی گیا تو کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا بکری اٹھا کے لے گیا۔ اس رائی نے، اس چرواہے نے کیا جواب دیا؟ فقال این اللہ، اس نے کہا ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہوں، ہر کسی کی آنکھ سے چھپ سکتا ہوں، دنیا میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دنیا میں کوئی پہچان رکھنے والا نہیں ہے، مگر میرے رب کے ہاں میرا سٹیٹس یہ ہے کہ میں محسن ہوں، میرا اللہ مجھے جانتا ہے، میں نیکی کرنے والا ہوں، نیکی کی تلاش میں رہنے والا ہوں، نیکی کی جستجو میں رہنے والا ہوں، میں نیکی سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ فقال این اللہ، ساری دنیا نہیں دیکھ رہی، مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، اگر میں آپ کو بکری دے دیتا ہوں تو میرا اللہ کدھر ہے؟ جعل ابن عمر یردد قول الرائی این اللہ این اللہ این اللہ، اس چرواہے نے تو ایک دفعہ کہا اللہ کدھر ہے، مگر عبداللہ بن عمر کی غیرت اور ایمان کو اتنا تازہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کتنی
कितनी देर तक उसके बाद यही कहते रहे। चरवाहे ने हमारे ईमान को इस जुमले के साथ ताज़ा कर दिया, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह किधर है? अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह की नजरों से तो ओझल नहीं हो सकते। मैं आपको बकरी दे देता हूं, मालिक से तो बच जाऊंगा, मुझे ये बताइए ऐन अल्लाह, अल्लाह किधर है? ये है मोहसिन। मोहसिन अपने दाव पे नहीं रहता, मोहसिन अपने आप को गुनाहों की दलदल में नहीं उतारता। नेकी करने वाला नेकी की जुस्तजू में रहता है, वो नेकी की तलाश में रहता है। हालात जैसे भी हो जाएं वो नेकी की जुस्तजू में रहता है। आज कितने लोग कहते हैं यार तेरे नाल नेकी तो की पर कख फायदा नहीं होया, आइंदा तो तेरे नाल नेकी करन दा कोई इरादा नहीं, तेरे नाल तो नेकी करना सतरों का घाटा है, करनी नहीं तेरे नाल नेकी। और भाई आपने नेकी की नहीं थी। जब नेकी अल्लाह के रजा के लिए हो, जब नेकी अल्लाह की खुशनूदी के लिए हो, जब नेकी का मकसद यह है कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरा अल्लाह खुश हो जाए, फिर लोगों से उसके बदले और सिले की उम्मीद नहीं होती। नेकी अल्लाह के लिए है। उस राई ने कहा, चरवाहे ने कहा ऐन अल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु बड़े हैरान हुए। जब मदीने में वापस आए अपने दोस्तों को भेजा, जाओ जाके पता करो इस चरवाहे का, इसका मालिक कौन है, उसका नाम क्या है, इसका क्या मूल मांगता है। ये चरवाहा भी हमने खरीदना है, बकरियों का पूरा रेवड़ भी हमने खरीदना है। पैसे दे के बेच दिया, दिरहम और दिनार दे दिए, सोना और चांदी दे के अपने दोस्तों को रवाना कर दिया। उस मालिक के पास पहुंचे, उससे जाके रेट किया, ये गुलाम भी खरीद लिया और सारा बकरियों का रेवड़ भी खरीद लिया। जब दोनों चीजों को लेके दोस्त हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास आए, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए बकरियों के चरवाहे, तेरा एक जुमला ऐन अल्लाह, अल्लाह किधर है, ये तेरा तकवा, ये तेरी नेकी, ये तेरी अच्छाई, ये तेरी भलाई, इसने हमारे ईमान को इतना ताज़ा कर दिया। मैं इस बात पे मजबूर हो चुका हूं कि तुझे इसका बदला दूं, इसका इनाम दूं, इसका तोहफा दूं। जाओ, मैंने तुझे अपने रब के लिए आजाद कर दिया है और ये जितना बकरियों का रेवड़ है ये मैंने बतौर इनाम तुझे अनायत कर दिया। जो इंसान नेकी वाला होता है वो नेकी की तलाश में रहता है, वो नेकी की जुस्तजू में रहता है। आज लोग परेशान हैं, अगर मैं नमाजी बन गया मेरा मामलात कैसे चलेंगे, अगर मैं अच्छा बन गया मेरे मामलात सही नहीं चलेंगे, अगर मैंने तकवा इख्तियार कर लिया मेरा कारोबार नहीं चलेगा, मेरा खसारा हो जाएगा, मुझे घाटा हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा। याद रखिए मेरे मोहतरम भाइयों, नेकी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेकी का कोई नुकसान नहीं है। ये नेकी वाहिद चीज ऐसी है, इसका फायदा ही फायदा है, इसकी खैर ही खैर है, इसमें अच्छाई ही अच्छाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस मिजाज अपना बना लीजिए, हमने नेकी करनी है, हमने नेकी को फरोग देना है, मुआशरे में नेकी को परवान चढ़ाना है, हर किसी के सामने भी नेकी करनी है, किसी की कमर के पीछे भी नेकी करनी है, अपनों के साथ भी नेकी, बेगानों के साथ भी नेकी, छोटों के साथ भी नेकी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमर्रु अला सिबियान युसल्लिमु अलैहि, आप तो बच्चों के पास से गुजरते, उनके साथ भी प्यारे महबूब नेकी किया करते थे और उनको सलाम कहा करते थे। अगर हम नेकी के आदी बन जाएं, हम नेकी की तलाश और जुस्तजू में रहेंगे। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, एक दो सवाल भी करना चाहूंगा। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे सहाबी, कुर्बान जाऊं मुआज। आज हदीसों में मुआज का तज़किरा यूं रोशन है जैसे मुआज ने 70-80 साल की उम्र पाई होती है, लेकिन मुआज तो अपनी जवानी में अपने रब के पास जाने वाले, सिर्फ 38 साल की उम्र में वफात पाने वाले। मुआज तेरी अज़मत कितनी निराली है। मुआज के हाथों को कायनात के सरदार नबी ने अपने हाथों में लिए कहा, या मुआज़ु इन्नी उहिब्बुका, ए मुआज मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। मुआज ने कहा, वा इन्नी अना उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आप पर कुर्बान जाऊं, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं, कुर्बान जाऊं मुआज तेरी अजमत पे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुआज को आमिल बना के, ज़कात इकट्ठी करने वाला बना के एक इलाके में रवाना कर दिया। वहां पर जब पहुंचे, लोगों से ज़कात ली, जब वापस आने लगे तो एक बंदा मिला, उसने कहा आप फलां गांव में चले जाएं, फलां पिंड में चले जाएं, वहां भी एक मुसलमान रहता है, शायद उसने भी अपने ऊंटों की ज़कात देनी हो,
پتہ نہیں اس کی زکات بنتی ہے کہ نہیں بنتی، لیکن جائیں جا کے اس سے بھی پتہ کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے، جب اونٹوں کی تعداد کسی بندے کے پاس 5 تک ہو تو اس کی زکات بنتی ہے 1 بکری۔ اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہیں تو اس پر کوئی زکات، بولو کوئی زکات، میری مجبوری ہے کہ میں ماسٹر ہوں، تانوں تھوڑا جہاں میں پڑھانا بھی ہے، 4 اونٹ ہوں تو کوئی زکات نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہوں تو 1 بکری زکات بنتی ہے، 10 اونٹ ہو جائیں تو 2 بکریاں زکات ہے، 15 اونٹ ہو جائیں تو 3 بکریاں زکات ہیں، 20 اونٹ ہو جائیں تو 4 بکریاں زکات ہیں، 24 تک یہی ہے۔ 25 اونٹ اگر کسی بندے کے پاس ہوں تو اس پر زکات ہوتی ہے 1 بنت مخاض، ایسی اونٹنی جو 1 سال کی ہو چکی ہے اور دوسرے سال میں داخل ہو چکی۔ کون سی اونٹنی جس کی عمر کتنی ہے؟ بولو 1 سال۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کے اونٹ دیکھے تو کہا تمہاری زکات بنتی ہے 1 بنت مخاض، یعنی 1 سال کی 1 اونٹنی۔ کہا تم ہو کون یہ بتاؤ؟ حضرت معاذ نے کہا انی انا عامل رسول اللہ ورسولہ، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھیجا ہوا قاصد اور نمائندہ ہوں اور زکات اکٹھی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بندے نے کہا مرحبا بک، مرحبا بک، خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اللہ کے رسول کا نمائندہ ہے، اللہ کے رسول کا قاصد ہے، میرے پاس آیا ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا نمائندہ میرے پاس آئے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جاؤ میرے باڑے میں دیکھو کتنے اونٹ ہیں اور وہاں سے زکات کو لے لو۔ حضرت معاذ نے حساب لگا کے کیا کہا؟ 1 سال کی اونٹنی دے دو۔ اس بندے نے کہا میں 1 سال کی اونٹنی آپ کو دوں، مجھے آر آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، آپ اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، میرے پاس آئے، میں 1 سال کی اونٹنی دوں، مجھے شرم آتی ہے، میں 3 سال کا حکا دوں گا۔ حکا اس اونٹ کو کہا جاتا ہے، حکا اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 3 سال ہو، کڑیل جوان ہو، بہترین ہو، مضبوط ہو، بڑا اچھا زبردست اونٹ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکا۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو بولو، حکا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے لینا ہے وہ اونٹ جس کی عمر 1 سال ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں چھوٹا نہیں دوں گا، میں بڑا دوں گا، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، میں آپ کو زیادہ دوں گا۔ معاذ کہتے ہیں میں نے تھوڑی زکات لینی ہے، دینے والا کہتا ہے میں نے زیادہ دینی ہے۔ معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے روکا ہے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، لہٰذا میں بڑا اونٹ زکات میں لے سکتا نہیں، چھوٹا لوں گا۔ دینے والا کہتا ہے تو اللہ کے رسول کا نمائندہ ہے، تجھے چھوٹا اونٹ دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں بڑا دوں گا۔ یہ بھی محسن ہے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، اگلا بندہ بھی محسن ہے، نیکی کرنے والا، وہ کہتا ہے میں نے چھوٹی نیکی نہیں کرنی بلکہ کون سی کرنی ہے؟ بڑی نیکی کرنی ہے۔ کہ اس رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بندہ ضد کر کے بیٹھ گیا میں نے بڑا اونٹ دینا ہے، جبکہ میں نے تو چھوٹا اونٹ لینا ہے، زکات بنتی چھوٹے اونٹ کی ہے، میں کیسے لے لوں؟ آپ نے ہمیں روکا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ کہا پیارے معاذ میں نے تو یہ بھی کہا ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے زیادہ دے دے تو تمہیں کوئی اعتراض؟ توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، کوئی اپنی مرضی سے زیادہ دے دے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت معاذ نے 3 سال کا 1 حکا لیا اور آ گئے۔ سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، چند سالوں کے بعد دوبارہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت معاذ کو اسی علاقے میں زکات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا۔ دوبارہ حضرت معاذ اسی گاؤں میں پہنچتے ہیں، اسی بندے کے پاس پہنچتے ہیں، اس بندے کو جا کے کہا میں پھر زکات لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس بندے نے وہی جواب دیا مرحبا بکا، خوش آمدید کہ اللہ کے رسول کا نمائندہ میرے پاس آیا۔ زہے قسمت، زہے نصیب، اس سے بڑھ کر عزت کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا نمائندہ میرے پاس آیا۔ کہا جاؤ باڑے میں چلے جاؤ، میرے اونٹوں کو دیکھ لو، جتنی زکات بنتی ہے لے لو۔ میں نے کہا 25 اونٹ ہوں تو 1 بنت مخاض 1 سال کا اونٹ زکات بنتی ہے، اور اگر 50 اونٹ ہوں تو 1 حکا بنتا ہے۔ کڑیل جوان 3 سال کی عمر پوری کر چکا، 4تھے سال میں داخل ہو چکا، اس اونٹ کو حکا کہا جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کے اونٹوں کی تعداد شمار کی، ان کی عمریں دیکھی، ان کا حساب لگایا،
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اس کے باڑے کو دیکھا تو وہاں پر 1500 اونٹ موجود تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں وہاں سے میں 30 حقے 30 اونٹ لے کے بطور زکوٰۃ رحمت کائنات کی خدمت میں پیش کر دیے. نیکی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, نیکی کا کوئی نقصان نہیں ہے, نیکی کا فائدہ ہے. اس لیے کہ قرآن دعائی دیتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جو نیکی کرنے والا ہے, جو محسن بنتا ہے, جو احسان کرتا ہے, جو بھلائی کرتا ہے, جو خیر کا کام کرتا ہے, اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ ہے, عرش کا رب خود بھی اس کے ساتھ ہے. فرمایا للذین احسنوا الحسنی, جو لوگ محسن بن جاتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے, سب سے اچھا بدلہ ہے, اور وہ اللہ کی جنت ہے. وزیادہ سورہ یونس کہتی ہے ایک چیز محسن کو اور ملے گی. اے اللہ وہ ایک چیز جو اور ملے گی وہ کیا ہوگی؟ فرمایا پوچھو میرے پیغمبر سے, وزیادہ ایک چیز زیادہ جو ملے گی وہ محسن کو یہ ملے گی. محسن نیکی کرنے والا جب جنت میں جائے گا اللہ کہے گا میرے بندے تو نیکی کرنے والا تھا, تو بھلائی کرنے والا تھا, تو اپنی پہچان بطور محسن کے دنیا میں چھوڑ کے آنے والا تھا, آج تجھے جنت تو مل ہی گئی ہے, آج تجھے ایک چیز زیادہ یہ ملے گی, آج تجھے جنت میں تیرے رب کا دیدار نصیب ہو جائے گا. یہ ہے محسن. حضرات ہم نے رمضان گزارا, رمضان ہمیں نیکی کا صلہ دیتا ہے, رمضان ہمیں نیکی پہ استقامت دیتا ہے, رمضان ہمیں نیکی کا عادی بنانا چاہتا ہے, رمضان ہمیں سکھانا چاہتا ہے تم محسن بن جاؤ, نیکی کرنے والے بن جاؤ, ہاں اچھائی کرنے والے بن جاؤ, خیر کے کام کرنے والے بن جاؤ, بھلائی کے کام کرنے والے بن جاؤ. اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. اٹھاؤ صحابہ کی سیرت, ہر موقع پہ نیکی کرنے والے کوئی نہیں دیکھتا, پھر بھی نیکی کرنے والے عام مجمع میں ہے, پھر بھی نیکی کرنے والے, صبح بھی نیکی کے اندر, شام بھی نیکی کے اندر. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث سنیے, میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں. امام منذری نے نقل کیا اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ بڑی عبادت کرنے والا, بڑی نیکیاں کرنے والا, شب زندہ دار بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, صوم و صلاۃ کا پابند بھی ہے, بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا, عبد اللہ 60 سنتن. توجہ ہے, بنی اسرائیل کے ایک عابد نے اللہ کی عبادت کی 60 سال تک. کتنی عبادت کی؟ 60 سال جب پورے ہو گئے, ایک بری عورت اس کے پاس آئی, 6 راتیں اس کے پاس رہی اور اس آدمی نے گناہ کا ارتکاب کر لیا. اللہ نے ترازو لگا دیا, 60 سال کی نیکیوں کو 6 راتوں کی برائی نے زنگ لگا دیا, ختم کر دیا. 6 راتوں کی برائی بھاری ہو گئی, 60 سال کی عبادتیں نیچے رہ گئی, ضائع ہو گئی, ختم ہو گئی اور وزن ہلکا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی توبہ کو جب قبول کرنا ہوتا ہے, جو محسن ہوتا ہے اللہ اس کے احسان کو ضائع نہیں کرتا, جو محسن ہوتا ہے اللہ اس کی نیکی کا مول ضرور دیتا ہے, جو نیکی کرنے والا بن جاتا ہے اللہ اس نیکی کو رنگ ضرور لگاتا ہے, اللہ اس کا راستہ ضرور بناتا ہے, اللہ اس کا طریقہ ضرور پیدا کرتا ہے. جو محسن بن جاتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے. اس بندے کے دل میں افسوس پیدا ہوا, اور بندے اس سے بہتر تھا تم مر جاتا, 60 سال کی عبادت کو تو نے ضائع کر دیا. کہا میں اس وقت تک روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک میرا اللہ میری توبہ کو قبول نہیں کرے گا. جو محسن ہوتا ہے وہ گناہوں کا عادی نہیں ہوتا, جو محسن ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ گناہ نہیں کرتا, جو محسن ہوتا ہے وہ گناہوں کا مجرم نہیں ہوتا. اگر اس سے غلطی ہو بھی جائے وہ پشیمان ہوتا ہے, وہ افسوس کرتا ہے, وہ نادم ہوتا ہے, وہ اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, وہ آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاتا ہے, وہ دل میں پریشان ہوتا ہے, وہ کبھی بھی برائی پہ خوش نہیں ہو جاتا, وہ برائی پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. اس نے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا, آنکھوں سے آنسوؤں کو بہایا, اپنے دل میں پشیمانی کو بسایا. اللہ 60 سال کی عبادت تھی, مجھے معاف کر دے, اللہ تیرے در پہ بیٹھا ہوں, مر سکتا ہوں, توبہ کے بغیر یہاں سے اٹھ نہیں سکتا. 3 دن گزر گئے,
कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा आया, अल्लाह अकबर कबीरा, उसने देखा ये बंदा भूख से मर जाएगा। उसने एक रोटी सदका की इस बंदे को दे दी। जब इसने उस रोटी को पकड़ा, दाएं देखा तो एक फकीर था, बाएं देखा तो एक मिस्कीन गरीब था। आधी रोटी इसको दे दी, आधी इसको दे दी। खुद अपनी जान अपने रब के सुपुर्द कर दी। अल्लाह ने फिर तराजू लगा लिया। वो 60 साल की इबादत को 6 रातों की बुराई ने खा लिया था। फिर 6 रातों की बुराई तराजू की एक जानब पे है, एक रोटी का सदका एक जानब पे है। अल्लाह ने 6 रातों की बुराई को माफ करके एक रोटी के सदके को कबूल करके 60 साल की इबादत को बहाल भी फरमा दिया। एक रोटी का सदका कबूल करके अल्लाह ने उस बंदे को जन्नत का मेहमान बना दिया। हजरात, नेकी का फायदा है। ज़ाहरी तौर पर नेकी का नुकसान हो सकता है, ज़ाहरी तौर पर नेकी का कोई परेशानी का सामना कर सकना पड़ सकता है, लेकिन याद रखिए नेकी का एंड रिजल्ट अच्छा है, नेकी का नतीजा अच्छा है। नेकी बिल आखिर इंसान को फायदा देती है। नेकी कभी भी इंसान को रुसवा नहीं होने देती, नेकी कभी भी इंसान को तन्हा नहीं छोड़ती। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी अपने हाथ से नेकी करता है और कर ही इतनी सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आधी खजूर या खजूर का एक टुकड़ा ही दे सकता है अल्लाह की राह में, अल्लाह उसको भी इतना कबूल करता है। अल्लाह उसके साथ भी उस बंदे को जहन्नम से बचा लेता है। और जो एक खजूर के बराबर सदका करता है, सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कायनात का रब इस मोहसिन की नेकी को कबूल करता है। ये नेकी करने वाला, ये मोहसिन है, ये पहचान बना चुका है, ये अपना स्टेटस बना चुका है। आज दुनियादार लोग कहते हैं, मैं इतने रब्बों का मालिक हूं, मेरे पास इतनी एकड़ जमीन है, मेरे पास इतनी जायदाद है, मैं दुकान मकान का मालिक हूं, मैं लोगों में घटिया नहीं बन सकता, मेरा स्टेटस ये है, मेरे पास गाड़ी ये होनी चाहिए, मेरे पास आईफोन होना चाहिए, मेरा स्टेटस ये है, मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, मेरे पास ताकत का नशा बड़ा है, मेरा स्टेटस ये है। अल्लाह की कसम, ये सारे स्टेटस आर्जी हैं। स्टेटस अपने रब के सामने ये बनाइए, बंदा तन्हाई में है, मोहसिन है, जलवत में है, मोहसिन है, खलवत में है, मोहसिन है, दोस्तों में है, मोहसिन है, रिश्तेदारों में है, मोहसिन है, ताल्लुकदारों में है, मोहसिन है। रमजान है फिर भी मोहसिन है, ईद का दिन है फिर भी मोहसिन है, अगला दिन है फिर भी मोहसिन है। इसकी जिंदगी सारी की सारी मोहसिन के तौर पर पहचान बन जाए, अल्लाह के यहां इसका स्टेटस लग जाए, क़यामत का दिन हो, इसका व्हाट्सएप ये कहे, ये बंदा मोहसिन है, नेकी करने वाला है। अगर हमने अपना ये स्टेटस बना लिया, अगर हमने अपना स्टैंडर्ड बना लिया, अगर हमने अपना ये मेयार बना लिया, अपनी ये पहचान बना ली, अल्लाह की कसम फिर हमारी नेकियां, फिर हमारा एहसान, फिर हमारा मोहसिन होना, फिर मोहसिनीन की सफों में शामिल होना, वो क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में बड़ा कदर वाला होगा, वही निजात का बायस बनने वाला है। अल्लाह मुझे और आपको मोहसिन बना दे। बोली, अल्लाह मुझे और आपको मोहसिन बना दे, नेकी करने वाला बना दे, और अल्लाह ताला हमारी इन नेकियों को कबूल फरमा के हमारे लिए आखिरत के रास्तों को आसान कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल